السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الجنائز سے آج ہمارا سبق جو ہے وہ تدفین اور اس کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو خلاصتاً آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تدفین کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کو قبر میں دفنانا، باقی جو قبر میں دفنانے سے پہلے جو تیاری ہے، اس کو غسل دینا اور کفن دینا، تو اس کے جو احکام و مسائل ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تھا، ادفنوہم فی دمائہم، کہ ان کو خون سمیت دفن کر دو۔ اب مسلمان کو قبر کھود کر دفن کرنا فرض ہے۔ مسلمان کو قبر کھود کر کے دفن کرنا یہ فرض ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو خون سمیت دفن کر دو۔ تو کافر کی میت کو بھی زمین میں دبانا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریشی سرداروں کو بدر کے کنووں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ابھی جو تدفین کا مسئلہ ہے نا، دنیا میں جو 4 بڑے مذاہب ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، اور جو 4 بڑے مذاہب ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ یعنی جو 4 مذاہب، 4 ادیان نکلے ہیں عرب سے، وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ جیسے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ 4 مذاہب کے لوگ اپنے مردوں کو یہ دفناتے ہیں۔ باقی وہ 4 مذاہب جو ہندوستان سے نکلے ہیں تو وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ جیسے ہندو جلاتے ہیں، سکھ جلاتے ہیں، جین مت، بدھ مت، یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یہ دفناتے نہیں۔ اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے مردوں کو نہ جلاتے ہیں نہ دفناتے ہیں، بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ان کا تابوت رکھ آتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں ایک وادی ہے، اس کو کیلاش وادی کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کا جو علاقہ چترال، تو اس سے آگے جائیں تو ایک وادی ہے کیلاش وادی۔ تو وہاں کے لوگوں کا اپنا ہی ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ بالکل ہی الگ ہیں، اور دنیا میں وہ ایک الگ عقیدے کے، نظریے کے اور تہذیب و ثقافت کے وہ لوگ ہیں۔ ہاں جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اپنے مرنے والوں کو جو ہے وہ تابوت میں رکھ کر وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے ہاں پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے
اور پھر اس کو اپنے گھر سے ان کی میت کو جب اٹھاتے ہیں اور اس مخصوص جگہ پر رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ روتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں شادی کا سما ہوتا ہے، ان کے ہاں شادی کا سما ہوتا ہے، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ، تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے ہاں جو تصور اور کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو تب بھی ہم بچے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، تو ایسے ہی جب انسان دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے جب وہ جا رہا تھا ہم اس کو الوداع کر رہے، تو الوداع کرتے وقت بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، جیسے کہ دلہن جو ہے وہ الوداع کی جاتی ہے، رخصت کی جاتی ہے، تو اس کی رخصتی پہ وہ خوب شہنائیاں بجتی ہیں اور لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ بھی ہم بھی اس کو خوشی خوشی دنیا سے رخصت کر رہے ہیں۔ بہرحال اور بھی مختلف نظریات کے دنیا میں لوگ ہوں گے، تو یہ بھی بہرحال ایک نظریہ موجود ہے۔ تو چونکہ اب ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے دین اسلام، اس پر عمل پیرا ہے، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دفناؤ، اور اس کو دفنانا، قبر اس کے لیے کھودنا یہ فرض ہے۔ تو اب قبر کھودنے کی الگ سے فضیلت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حفر من حفر له اجنہ اجری علیہ کا اجری مسکنی اسکنہ ایاہ الی یوم القیامہ، جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں دفن کیا تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے اس نے کسی کو قیامت تک کے لیے رہائش فراہم کر دی۔ تو اب تدفین کے جو ممنوع اوقات ہیں، تو جن اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے ان میں تدفین بھی وہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت بھی تدفین سے بچنا چاہیے، ہاں مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ تو صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر یہ موجود ہے، بحث گزری ہے کہ اگر تو کفن دفن دینے میں رات کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر رات کے وقت دفنانا، جنازہ پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اچھے طریقے سے غسل نہ دیا جا سکے، کفن نہ دیا جا سکے، جنازہ نہ پڑھا جا سکے، تو پھر رات کو نہیں دفنانا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے پیچھے سبق میں گزر چکی ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کی تدفین رات کو ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ تدفین کہاں کرنی چاہیے، تدفین کہاں کرنی چاہیے، دفن کہاں کرنا چاہیے۔ اب اس بارے میں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، یا پسند ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بہرحال شریعت کوئی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میت کو اس کے قریبی قبرستان میں دفن کیا جائے، بلا عذر شرعی دوسری جگہ منتقل کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم احد کے دن شہداء کو بقیع میں دفن کرنے کے لیے اٹھا کر لا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے والا، پکارنے والا آیا اور اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں دفن کرو، تو ہم انہیں واپس لے گئے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر کی جو میت جو ہے وہ حبشہ سے لائی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ میرے بھائی پر رحم فرمائے، مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ اسے اس کے مقام وفات پر دفن نہیں کیا گیا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے۔
تو ان دونوں روایات سے ہی پتہ چلا کہ جہاں جو شخص فوت ہو تو وہیں پر اس کو دفنانا چاہیے۔ اب احد جو ہے مدینہ منورہ کے قریب ہی ہے، تو اب صحابہ کرام اپنے شہداء کو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے احد میں، تو ان کی میتیں لے کر وہ مدینے جا رہے تھے۔ اور مدینہ کا جو مشہور جو قبرستان تھا بقیع الغرقد جو ہے کہ بقی میں دفن کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ نہیں بھائی، ادھر احد میں ہی دفن کریں گے۔ لہٰذا اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو بدر میں شہید ہوئے، وہ 14 صحابہ کرام، ان کی تدفین بدر کے مقام پر ہی ہوئی۔ جو احد میں شہید ہوئے ان کی تدفین احد میں ہی ہوئی۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت تو یہی ہے کہ جہاں کوئی شخص فوت ہو جائے وہیں پر اس کو دفنا دینا چاہیے۔ تو کسی بھی میت کو عام قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، کسی خاص جگہ دفن کرنا ثابت نہیں، بلکہ خلاف سنت اور شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو کسی مسجد کا کوئی خطیب ہو، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، کوئی بزرگ آدمی ہو، تو وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کو وہیں دفن کر دیتے ہیں جہاں ساری زندگی وہ پڑھاتا رہا ہو۔ کسی کو مدرسے میں دفن کر دیا جاتا ہے، کسی کو اس کے گھر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر وہاں آنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر جمعرات کو یا پھر سال بعد یا اس کی وفات والے مہینے یا دن میں لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جمع ہو کر کے وہاں پر پھر وہ کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک عرس کی صورت بن جاتی ہے، ایک میلہ لگنا شروع وہاں پر ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کی قبر پر پھر چادر چڑھانا شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر لوگ آ کر وہاں دعائیں مانگتے ہیں، ایک تو ہے اس کے لیے دعا مانگنا، ایک کہ اپنے لیے دعا مانگنا۔ تو گویا کہ الگ سے اس کی تدفین ایک شرک کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے سب کو عام قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھیے، مدینہ منورہ میں تھے، جو بھی فوت ہوتا تھا تو ایک ہی قبرستان تھا، اس قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ انبیاء کی صرف خصوصیت تھی کہ انہیں اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ۔ یہ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، طبرانی کبیر میں بھی ہے کہ اللہ تعالی انبیاء جو ہوتے ہیں نا، ان کو وہی فوت کرتا ہے جہاں ان کی تدفین پسند کرتا ہے۔ تو انبیاء کا معاملہ الگ ہے، وہ عام انسانوں جیسے نہیں۔ مارکے کے شہداء کو مقام شہادت پر دفن کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں گزر چکا ہے، یعنی قبرستان سے باہر تدفین انبیاء اور شہداء کی خصوصیت ہے۔ لہذا ان سے استدلال کر کے قبرستان کے علاوہ کسی قبر بنانا جائز نہیں۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسلمان اور کافر کو الگ الگ قبرستان میں دفن کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ مشرکین کے قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے، تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں اور کافروں کے قبرستان الگ الگ ہوتے۔ اب کوئی کافر ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلمان ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے باہر دفن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ اب ہے اگلا مسئلہ بھی، ٹھیک ہے چلو دفن کیا جائے گا، تو اب دفن کرنے کے لیے جو قبر ہے نا، تو قبر کتنے طریقے سے بنائی جا سکتی ہے، قبر کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفروا واعمقوا واوسعوا واحسنوا
سنن نسائی کی صحیح روایت فرمایا قبر گہری، کشادہ، وسیع اور صاف ستھری بناؤ۔ تو اب قبر جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو شک کہتے ہیں اور ایک کو لحد کہتے ہیں۔ لحد قبر بنانا افضل ہے۔ لحد یہ ہے کہ ایک صندوق نما مستطیل شکل کا گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اندر قبلہ کی طرف ایک بغلی قبر کھود دی جاتی ہے جس میں میت رکھی جاتی ہے۔ اگر زمین نرم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لحد بنانا مشکل ہو تو شق بنانا بھی جائز ہے۔ شق یہ ہے کہ ایک صندوق نما مستطیل شکل کا گڑھا کھود کر اس کے اندر پھر اس طرح کا ایک چھوٹا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں زمین زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے چھوٹے گڑھے کی بجائے اس میں دیوار کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر میت رکھ کر اسے بند کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی کیفیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں شق کا لحدہ رجل من الانصار وهو الذي يشق لحود قبور الشہداء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کو ایک انصاری صحابی نے کھودا جو شہیدوں کے لیے لحد قبر کھودا کرتے تھے۔ یعنی اب آپ سے اگر کوئی پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی تھی، وہ شق تھی کہ لحد تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد تھی، وہ شق نہیں، یعنی بغلی قبر تھی، بغلی قبر اس کو کہتے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ بھی قبر کیسی ہونی چاہیے، قبر کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب ہے تدفین۔ تو اگر ضرورت ہو تو میت کے سر کے نیچے نرم پتھر یا مٹی وغیرہ بطور تکیہ رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت میمونہ کے سر کے نیچے نرم پتھر رکھا تھا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے۔ قبر میں کوئی چادر وغیرہ بچھانا بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ تو بہرحال خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ضرورت کے مطابق اگر کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تو خیر ہے، جیسا کہ آج کے لوگ ایک چٹائی وغیرہ بچھا دیتے ہیں، اور اگر وہ زمین بالکل صاف ستھری ہے، نرم نہیں ہے، سیم والی نہیں ہے، تو اس پہ اگر نہ بھی کوئی چیز بچھائی جائے تو بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ضرورت بھی نہ ہو لیکن پھر بھی کوئی اہتمام کرنا، بھی مہنگے کپڑے، مہنگی چادریں یا کوئی گدا یا کوئی فوم اس طرح کی کوئی چیز بچھانا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو میت کو اب قبر میں جب داخل کریں گے تو میت کو قبر کے جو پاؤں والی جانب سے قبر میں داخل کریں، یعنی کہ پہلے میت کا سر داخل کریں پھر پاؤں۔ حضرت عبداللہ بن یزید نے حارث کو قبر کے پاؤں والی جانب سے قبر میں داخل کیا اور فرمایا یہ سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ تھا، انہوں نے میت کو قبر میں اتارنے کے بارے میں کہا تو اس میت کو قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا گیا۔ تو میت کو اس طرح قبر میں لٹائیں کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اور اس کا سر قبلہ کی دائیں جانب اور پاؤں قبلہ کی بائیں طرف ہو۔ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اہل اسلام کا اسی پر عمل چلتا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت کوئی دعا بھی ہے جو پڑھنی چاہیے؟ تو ہاں جی، میت کو قبر میں اتارتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ و علی سنت رسول اللہ۔ یہ الفاظ یہ ہے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ یہ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں میت کو اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قبر میں داخل کرتا ہوں۔
تو قبر میں میت کو داخل کر دینے کے بعد اب اس کا منہ بند کرنا ہے، تو لحد کا منہ بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگانی چاہیے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور اینٹیں لگانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ قبر پر حاضرین کو 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر پر آئے اور سر کی جانب سے 3 لپ مٹی ڈالی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود۔ قبر زمین سے 1 بالشت اونچی کی جائے۔ ہاں جی، اہم بات، قبر کو کتنا اونچا کرنا چاہیے؟ 1 بالشت اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک، جس کو گٹھ بولتے ہیں یا بالشت، تو وہ 1 بالشت اونچی کی جائے تاکہ وہ زمین سے اونچی ہو کر نمایاں ہو جائے اور بے حرمتی نہ ہو سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر بنائی گئی اور اس پر کچی اینٹیں نصب کی گئی، اور آپ کی قبر زمین سے 1 بالشت اونچی کی گئی۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بہت اونچی بنا دی جاتی ہے قبر، کم از کم کوئی 2-2.5 فٹ تک اونچی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے وہ ساری کی ساری جو مٹی ہے وہ قبر کے اوپر ڈالنی چاہیے، اور قبر کے اوپر اس کو ہم نہیں ڈالیں گے تو وہ کوئی بے حرمتی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ تو اب یہ روایات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ 1 بالشت قبر کو اونچا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو پھر اس کے جو مٹی جب ڈال لیں تو جو مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے نا، اس کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنانا چاہیے۔ تو قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنایا جائے۔ سفیان بن دینار فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح تھی۔ پھر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی جم جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا، اور پھر جب دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، برابر کر دی گئی مٹی، اس کو کوہان کی طرح بنا کر کے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا، تو یہ کام تمام ہو۔ اب ہمارے ہاں جیسا کہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو اسی وقت یا پھر بعد میں مرنے والے کا پورا بایو ڈیٹا اس پہ لکھ دیتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش کیا تھی، تاریخ وفات کیا تھی، یہ فلاں آدمی، اس کے باپ کا نام بیوی ہے تو زوجہ فلاں، یعنی اس کا کتبہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کتبہ لگانا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ قبر پر کتبہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ ہاں، پہچان کے لیے اس پر پتھر وغیرہ رکھنا جائز ہے، جیسے عام پتھر رکھ دیا جائے، یہ قبر ہے، پھر دوسری قبر، تیسری قبر، تو یہ ٹھیک۔ تو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اسے اٹھایا اور قبر کے سر کے پاس رکھ دیا اور فرمایا تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں اور اس کے ساتھ اپنے خاندان کی میتیں دفن کر سکوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پتھر رکھا جا سکتا ہے۔ تدفین کا عمل مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہے تدفین کے بعد دعا۔ تو تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تدفین کے بعد سب لوگ میت کی بخشش اور ثابت کرنے کے لیے دعا کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہو کر قبر پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت کرنے کی دعا کرو۔
بلا شبہ اب اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے۔ یہاں پر بھی بات کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک غلط کام کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب دفنا دیا ہے میت کو قبر میں، تو اس وقت اب دعا کرنی چاہیے۔ وہ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ خوب اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن لوگ یہاں پر تو دعا فٹافٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے جب نکلتے ہیں واپس جاتے ہیں تو قبرستان قبر سے 40 قدم کے فاصلے پر پھر وہ لوگ رک جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں، یہ عمل درست نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت یہی ہے قبر پر کھڑے ہو کر ہی دعا کرنا۔ پھر تدفین کے بعد وہ قبر پر کھڑے ہو کر ایک طرف سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ جو ہے اس کا ابتدائی حصہ پڑھنا، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر اس کا آخری رکوع پڑھنا وغیرہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ تدفین کے بعد میت کے سر والی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں والی جانب آخری آیات پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے وہ بالکل ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ اب ہے تدفین کے بعد میت کو کلمہ کی تلقین کرنا، جیسا کہ اس پر ہماری بات ہو چکی آخری سبق میں۔ تو یہ قبر پر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، کہہ لا الہ الا اللہ، اس کا نام لینا اور کہنا، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو روایات ایسی ہیں وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کا جو وقت ہے وہ وقت ہے جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، ہاں اس وقت تو وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب دفنا دینے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کوئی صاحب، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی پیر یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے کون، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جن روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ ساری کی ساری روایات منکر ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ تو جب وہ روایات ہی ثابت نہیں ہیں تو ان سے کوئی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے تدفین کے بعد راستے میں دعا کرنا۔ تو میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اس کے لیے اجتماعی دعا کرنا سنت ہے، لیکن دفن کے بعد 70 قدم واپس آ کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ عورت کو دفن کون کرے گا؟ تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو اس کے محرم رشتے دار ہیں صرف وہی ہاتھ لگائیں گے، میت کو اتاریں گے، اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا غیر محرم۔ حتیٰ کہ چارپائی کو بھی کوشش کی جاتی ہے کوئی غیر محرم ہاتھ وغیرہ نہ لگائے۔ تو ایسا ہو سکے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ بھی قبر میں اتار سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک صحابی نے قبر میں اتارا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور جس صحابی نے اتارا تھا وہ محرم نہیں تھا۔ تو بہرحال عورت کی میت کو قبر میں مرد ہی اتاریں گے، نہ کہ عورتیں۔ عورت کو قبر میں اس کا خامد اتارے تو بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دفن کیا، صحیح بخاری کی روایت۔ عورت کی میت کو غیر محرم بھی قبر میں اتار سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کی بیٹی کو صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غیر محرم تھے انہوں نے قبر میں اتارا تھا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ اب یہ ہے قبر میں روشنی کے لیے چراغ جلا۔ رات اندھیری ہو تو قبر کے اندر روشنی کے لیے چراغ وغیرہ لے جانا جائز، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایک خاندان کی قبریں اکٹھی وہ اتفاق سے بن جاتی ہیں، جگہ موجود ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر ایک ہی خاندان کے افراد کی ایک جگہ اکٹھی قبریں بنانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان بن مظعون کی تدفین کے بعد ایک پتھر قبر کے سرانے رکھ کر فرمایا یہ اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں اور اس کے ساتھ اپنے خاندان کی میتیں دفن کر سکوں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ لیکن قبرستان کے اندر جگہ نہ ہو اور پھر کوئی بندہ فوت ہو چکا ہو اور اب اس کو دفنانا ہو اور جگہ لوگوں نے پہلے سے ہی مختص کر لی ہو اور اب اس بندے کی میت باہر ہے اور لوگ کوئی اس کو دفنانے کی اجازت نہ دے کہ ہاں تو ہمارے جو ہے نا فوت شدگان دفن ہوں گے تو ان کے لیے جگہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں۔ بعد دفعہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ بھی ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کرنا پڑ جاتا ہے، اس کو اجتماعی تدفین بھی کہتے ہیں۔ کسی وبا کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، زلزلے طوفان کی صورت میں اتنی قبریں کھودے نہیں جا سکتی ہیں، تو ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا، تو اس کو اجتماعی تدفین کہتے ہیں۔ میتیں زیادہ ہوں تو ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں قبر میں قبلہ کی سمت پہلے اس میت کو رکھا جائے گا جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو دو افراد کو اکٹھا کرتے، پھر پوچھتے ان میں قرآن زیادہ جاننے والا کون؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے قبلہ کی طرف رکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جا رہا۔ قبر کے بارے میں بعض دفعہ ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے قبر کو کھولا جا سکتا ہے یا نہیں، کسی وجہ سے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی میڈیکل کروانا پڑتا ہے، تو اس کی پھر جو ہے نا قبر کشائی کی جاتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے، یا بعض دفعہ قبر میں کسی کوئی بہت ہی قیمتی چیز گر جاتی ہے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے تو بہرحال ضرورت کے تحت، کسی شدید ضرورت کے تحت میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے، قبر کو کھولا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے، جبکہ اسے قبر میں رکھ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالنے کو حکم دیا، پھر اسے اپنے گھٹنے پر رکھا، اس کے منہ میں لعاب یعنی اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ اور اس سے اگلی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کو احد میں شہداء کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے آدمی کے ساتھ اکٹھا دفن کیا گیا، میرے دل کو اچھا نہ لگا تو میں نے 6 ماہ بعد اپنے باپ کو نکال کر دوسری قبر میں دفن کیا۔ اس صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ میت کو کسی ضرورت کے پیش نظر قبر سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت ایسا کرنا درست نہیں۔ لیکن یہ تدفین کا مرحلہ جو ہے اس کا بیان ہوا۔ اب ہے کہ ظاہری بات ہے فوت ہونے والا ہو گیا، پھر اس کو دفنا دیا گیا، تو اب جو جس کا یہ عزیز فوت ہوا ہے، اس کا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، تو اب لوگ آئیں گے اس سے تعزیت کرنے کے لیے۔ تو تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو تعزیت کا مطلب ہے میت کے وارثوں کو صبر کی تلقین کرنا، آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کے غم کو ہلکا کرنا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیتی الفاظ کے جو ہے وہ ان کا ترجمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے الفاظ بولا کرتے تھے، تو وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے لیے الفاظ کہنے چاہیے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ ان کا یوں ہے کہ یہ اللہ کا مال تھا جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے
وہ بھی تو اسی کا، اسی کے ہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، بس صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے اس کے بیٹے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بچے پر جزا فضا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اس عورت نے کہا، میں جزا فضا کیوں نہ کروں، میں رکوب میں رکوب ہوں، یعنی میرے بچے زندہ نہیں رہتے، میرا صرف یہی ایک بچہ بچا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رکوب تو وہ ہے جس کا بچہ زندہ بچ جائے اور وہ اس سے صرف دنیا میں فائدہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر کے اللہ سے اجر کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ان بچوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، اور کسی کے 2 فوت ہو جائیں تو 2 کی وجہ سے بھی جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ مسند حاکم کے اندر روایت موجود۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے اس کے خامد کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ یعنی اس کے خامد کی مغفرت فرما، آخرت میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پسماندگان کا والی بن جا، اے رب العالمین ہماری اور اس کی بخشش فرما دے اور اس کی قبر کشادہ کر کے نور سے بھر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور بیٹے سے اس کے باپ کی تعزیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ، خاندان جعفر کا والی بن جا اور اس کے بیٹے عبداللہ کی کمائی میں برکت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے حضرت انس بن مالک کی طرف ایک تعزیتی خط لکھا تھا جس میں انہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر خوشخبری دی تھی۔ تو یہ نمونے کے طور پر چند الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ ان جیسے الفاظ اپنی زبان میں بھی کہے جا سکتے ہیں بشرطے کہ ان میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔ ایسے ہی ایک بچے کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے فلاں شخص، 2 صورتوں میں سے تجھے کون سی صورت پسند ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تم اس اپنے بچے سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے، اور دوسری یہ کہ کل قیامت کے دن وہ تجھ سے آگے بڑھ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول لے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ یعنی دوسری صورت زیادہ پسند ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھول لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تو تیرے لیے طے ہو چکا۔ یہ سنن نسائی کے اندر روایت موجود۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھ جانا، جس کو کپڑا بچھا کر، چٹائی بچھا کر بھورے پر جو ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں اور بار بار ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی ہاتھ اٹھا لو، دعا کر لو، اور لوگ پھر وہاں پر حقہ بھی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، اخبار پڑھتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں، غیبت و چغلیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھنا کیا یہ مسنون ہے؟ کیا یہ ثابت ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو تعزیت کے لیے مخصوص جگہ بیٹھنا، تو ہمارے ہاں 3 دن تک سوگ منانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 دنوں تک ایک جگہ تھوڑی بچھا کر بیٹھا جائے اور لوگ تعزیت کرتے رہیں۔ تعزیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اظہار افسوس کے لیے جمع ہونا مکروہ ہے، خواہ اس میں رونا شامل نہ بھی ہو، اس لیے کہ یہ غم کو تازہ کرتا اور اخراجات میں اضافہ کرتا۔ یہ کتاب الام کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف کتاب الام اور دیگر بہت سارے علماء ناپسند فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعزیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا منع ہے۔ مثلا میت کے وارث ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تعزیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنچ جائے۔ ان کی رائے ہے کہ میت کے وارثوں کو اپنے اپنے کاموں مصروف ہو جانا چاہیے، جو ان سے ملے تعزیت کر لے،
تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کے اجتماع کی کراہت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے، جب ایک جگہ پہ لوگ بیٹھیں گے، پھر آئیں گے، پھر باقاعدہ لوگ طور پر لوگ آئیں گے، تو پھر ان کے لیے گرمی ہے تو پھر پانی کا بندوبست کرنے کا، سردی ہے تو چائے کا، پھر کھانے کا، تو چائے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو دفن کے بعد تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے اہل میت کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اگر مہمان دور سے آئیں تو انہیں کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا فرض ہے کہ میت کے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کی خبر پر فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، بلا شبہ انہیں ایسا معاملہ پیش آیا جس نے انہیں مشغول کر دیا۔ اگر میت کے گھر والوں کو کھانا مہیا کرنا دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے تو پھر میت کے گھر سے پہلے دن، پھر تیسرے دن، پھر 10ویں دن اور پھر 40ویں دن کھانا کھانا کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اہل میت کی طرف سے مہمانداری کا کھانا مکروہ اور بہت بری بدعت ہے، تو لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے کہ جو مرنے والا مر گیا تو اب اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کتنے دن سوگ منا سکتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے، جو پسماندگان ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی۔ تو اب جو عورتیں ہیں ان میں سے بیوی ہے، تو بیوی کے لیے تو خاص احکام ہے، باقی اور عورتوں کے لیے اس کی بجائے عام ہے، اور مردوں کے لیے تو سوگ کے کوئی احکام ہوتے نہیں، مردوں کا کوئی سوگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بیوی پر خاوند کا سوگ منانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ یہ عام عورت کے لیے ہو گیا، عام عورت 3 دن سوگ منا سکتی ہے، سوائے خامد کے۔ بلا شبہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے، یعنی بیوی ہے تو 4 ماہ 10 دن، اور عام عورت وہ کوئی بھی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، تو وہ 3 دن سوگ منائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت مندرجہ ذیل دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر وارث عطا فرماتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اس صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت۔ ترجمہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے، اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ تو خامد کے سوگ کے جو احکام ہیں وہ کیا ہے کہ زیب و زینت والی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں، حیض کے غسل میں تھوڑی بہت خوشبو لگانا جائز ہے۔ عطیہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں سرما لگانے، خوشبو استعمال کرنے اور رنگ دار کپڑا پہننے سے روک دیا گیا، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے رنگ دیا گیا ہو، اور ہمیں رخصت دی گئی کہ ہم میں سے کوئی حیض سے فارغ ہو تو وہ غسل کرتے ہوئے بو ختم کرنے کے لیے اظفار کا تھوڑا سا اود استعمال کر سکتی ہے۔ اگر سوگ کے دوران میں آنکھیں خراب ہو جائیں تب بھی سرما ڈالنا ممنوع ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، کیا وہ سرما ڈال لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنا جائز ہے کیونکہ اس میں زینت نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈال لے تو خیر ہے، سرما نہ لگائے۔ بالوں کو رنگ کرنے کے لیے خضاب لگانا جائز نہیں،
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اپنی آنکھوں پر ایلوا، ایک قسم کی دوائی کا لیپ کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام سلمہ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یہ ایلوا ہے اور اس میں خوشبو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کو صاف کرتا اور چمکاتا ہے، اسے صرف رات کے وقت استعمال کر اور دن کے وقت اسے اتار دیا کر، اور کنگھی کرتے ہوئے خوشبو اور مہندی استعمال نہ کر، یعنی اس سے سر نہ دھو کیونکہ مہندی تو ایک قسم کا خضاب ہے۔ میں نے عرض کی تو پھر کس چیز سے کنگھی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری کے پتوں سے، اس سے اپنے سر پر لیپ کر لیا کر اور بعد میں اس کو دھو ڈال۔ تو یہ سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود۔ عدت کے دوران عورت اس گھر میں رہے گی جس میں خاوند کی وفات کے وقت رہ رہی، دوسری جگہ منتقل ہونا یا خوشی و غمی کی کسی تقریب میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے خاوند کے پاس اپنے خاندان کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے نہ تو کوئی مکان چھوڑا ہے اور نہ کوئی خرچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدت مکمل ہونے تک اسی گھر میں رہو۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود۔ اسے ثابت ہوا کہ عدت تک مکان کا انتظام ترکہ سے کیا جائے گا، مال نہ ہو تو مکان کا انتظام کرنا ورثاء کا فرض ہے، اگر وہاں خطرہ ہو یا کسی وجہ سے وہاں رہنا ممکن نہ رہے تو وہ دوسرے مکان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے اس گھر میں کسی کے گھس آنے کا خطرہ ہے، تو راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرما دی تو وہ وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر ایسی خاتون جا سکتی ہے جو عدت میں ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی، اس نے اپنے باغ سے کھجوریں توڑ کر لانے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں باہر جانے سے روکا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو جا کر اپنے باغ سے کھجوریں توڑ۔ یعنی جب کوئی گھر میں فرد نہ ہو، کوئی سود و سلف لانے یا کھیتی باڑی یا کام کاج کو دیکھنے کے لیے، اور وہ پھر گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا بلکہ وہ کام کاج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ خاتون جو اپنے خاوند کی وفات کی عدت گزار رہی ہے تو یہ ضرورت کے تحت جا سکتی ہے اور معاملات کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کی یہ جو روایت ہے یہ اس کی دلیل۔ تو اب خاوند کے سوگ کی جو مدت ہے تو اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ عورت پیٹ سے ہوگی یا وہ پیٹ سے نہیں ہوگی۔ حاملہ عورت کے لیے سوگ عدت بچے کی پیدائش تک ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اور غیر حاملہ کے لیے سوگ وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں۔ عام میت کے سوگ کی مدت کیا ہے؟ تو عورت کے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب شام سے ابو سفیان کی موت کی خبر آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہے نے تیسرے دن خوشبو منگوا کر چہرے اور بازوؤں پر ملی اور فرمانے لگی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ عام میت کا سوگ منانا فرض نہیں ہے، بلکہ 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت، اگر نہ منایا جائے تو جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا اور وہ خود گھر میں نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک گوشے میں لٹا دیا۔ پھر جب ابو طلحہ گھر آئے اور بچے کا حال پوچھا تو بیوی نے کہا اسے اب آرام، اور مجھے امید ہے اب وہ بالکل پرسکون ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے اور بچہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ رات بیوی کے پاس رہے اور صبح غسل کر کے باہر نکلنے لگے تو بیوی نے بتایا کہ لڑکا تو فوت ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے نماز فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور آپ کی خدمت میں رات کا واقعہ گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب سوگ میں وہ کام جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، کسی بھی افسوس کے لیے 1 منٹ یا زیادہ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں حادثہ واقعہ فوت ہو، چلو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، تو لوگ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں خاموش۔ تو یہ طریقہ بالکل حرام ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ نمبر 2، اظہار افسوس کے لیے سیاہ یا کسی بھی مخصوص رنگ کا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے۔ اظہار افسوس کے طور پر سر، داڑھی اور مونچھیں وغیرہ مونڈنا یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے مصیبت میں چلا کر رونے والی سے، بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی سے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ہاں جی، تو یہ ہے سوگ کے احکام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اگر کوئی سوالات ہیں، کوئی اشکالات ہیں، کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کا سوال ہے، جب گھر سے میت لے کر جاتے ہیں اس وقت گھر کی عورتیں مل کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور 41 بار سورہ ملک اور 41 بار سورہ یاسین اور 1 بار سورہ بقرہ اس کو پڑھنا ہے، مطلب یہ لیڈیز یہ پڑھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ 1 منٹ کی آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی۔ جی آواز آ رہی ہے میری اب؟ جی 1 منٹ، بس 1 منٹ صبر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آواز السلام۔ آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب، ہاں جی اب بولیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ۔ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر سے میت لے کر جاتے ہیں اس وقت گھر کی عورتیں مل کر دعا کرتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور 41 بار سورہ ملک، 41 بار سورہ یاسین اور 1 بار سورہ بقرہ اس کو پڑھنا، کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ہاں جی، دیکھیں یہ سارے کام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے تفصیل سے کتاب الجنائز میں پڑھا، اور خاص طور پر پھر یہ جو ہمارے دو اسباق ہوئے ہیں ان میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے ان ساری باتوں کو کہ جو جنازے سے متعلق، میت سے متعلق اور اس کے تعزیت سے متعلق باتیں ہیں تو ان کو بیان کیا ہے. تو کسی صحیح حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں آتا ہے. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں کام. تو ہم تو خود بھی اس بات کے پابند ہیں اور یہی بات لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو حدیث سے ثابت ہو، اور جو حدیث سے ثابت نہ ہو وہ کام نہ کریں. چونکہ بالآخر کوئی بھی شخص یہ سارے کام کرے گا، اس کی نیت تو یہی ہے کہ میت کو اس کا فائدہ ہو، ثواب پہنچے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس بھی کسی آدمی نے کام کیا اور اس کا وہ کام ہمارے طریقے امر کے مطابق نہ ہوا تو وہ کام اس کا رد ہے، یعنی اس کام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جہاں سے منع کر دیں منع ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، چونکہ آپ کی زندگی میں کتنے سارے صحابہ کرام فوت ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئیں. اب اس طرح کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کیے ہوں، پھر صحابہ کرام نے کیے ہوں. تو لہذا یہ کام غیر مسنون ہے، غیر ثابت شدہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لہذا یہ کام نہیں کرنے چاہیے. جی جی وہ پوچھ رہی ہوں، میت کو دفنانے کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہوتا ہے، اتنی دیر والی حدیث پہ روشنی ڈالیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنا ٹائم بنتا ہے. جی میت کو جو جیسا کہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اب اس کو جلد از جلد دفنانا چاہیے. جلد از جلد دفنانا چاہیے، چونکہ فرمایا اگر نیک ہے تو اس کو وہ اپنی نیکی کو پہنچ جائے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ گار ہے تو تمہارے سر سے اس کا وبال اتر جائے گا. تو بہرحال اس کو جلد از جلد جو ہے نا دفن کرنا چاہیے. اس میں کسی بغیر عذر کے کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. احادیث کا سب کا خلاصہ یہی ہے، اور اس پر ہی جو ہے عمل کیا صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، اور آج تک بھی جو صحیح طور پر اپنی زندگی اور موت عمل کے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں. آج بھی وہ ایسا ہی حکم دیتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو فوت ہو جانے کے بعد کسی کا انتظار نہ کیا جائے اور مجھے دفنا دیا جائے. تو بہتر یہی ہے. جی جی وہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر جیسے خطبے کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر نام لکھ دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو آنے والے وقتوں میں، جو کہ آنے والے سالوں میں دیکھیں، اور خصوصاً اس لیے کہ زمین جہاں پر جہاں یہ ہیں کافی مٹی سینڈ ٹائپ کی ہے، تو پتھر لگانا صرف پتھر رکھ لینا مددگار نہیں ہوگا شناخت کے لیے. تو کیا پھر اس طرح سے بنا لیں ایک پلیٹ کی طرح سے، کتبے کی طرح سے، جس میں نام لکھا ہو؟ نہیں نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر تو رکھا لیکن اس پتھر پہ نام تو نہیں لکھا. حالانکہ اس وقت تو ایسے لوگ موجود تھے جو پتھر پہ وہ کندہ کر سکتے تھے، کھود کے لکھ سکتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو وہ صرف پتھر رکھا نشانی کے طور پر. تو اگر کسی نے رکھنا ہے تو پتھر چلو رکھ دے. باقی کتنے سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں پر کوئی کتبے نہیں لگے ہوئے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں تو کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا. پھر بقیع الغرقد میں مدینہ کا قبرستان، وہاں پر دیکھیں گے کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے نا کہ وہ قبریں تو صحابہ کرام کی ہیں، جنہوں نے دین براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. تو انہوں نے کوئی کتبہ وغیرہ نہیں لگایا. تو پھر یہ کتبہ وغیرہ نہیں لگانا چاہیے. جی
جی جی شیخ صاحب میں سوال ہے کر رہے ہیں پوچھیں عدت کے بارے میں بھی بتا دیجیے جبکہ عدت پر روک لگا دی گئی ہے سرکاری طور پر. سمجھ نہیں آئی مجھے. شاید آئی تھنک عدت میں آئی ڈونٹ نو انڈیا میں سے ہیں یہ خاتون شاید کہ عدت کی چھٹی نہیں دے رہے ہوں گے تو کیا کرنا. عدت کی کوئی چھٹی نہ دے مطلب کوئی جی سرکاری جی ملازم شاید ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے بیکاز یہ کہہ رہی ہیں عدت پر روک لگا دی گئی ہے اچھا. سرکاری طور پر. ہوں. ہاں تو اس میں پھر جو صورت سمجھ آئے گی وہ یہی ہے کہ اگر اس خاتون کا جو گھریلو سرکٹ ہے ذریعہ معاش کا سبب اس کی وہ ملازمت ہے اور اس کو وہ اب چھوڑ نہیں سکتی ہے تو پھر گاہے گاہے چلی جائے اور کچھ دن مطلب جیسے ہفتے میں 1 دن چلی جائے 2 دن چلی جائے اس طرح کا جیسے مناسب ہو ویسے کر لے. باقی اس صحابیہ کی روایت کے مطابق وہ اپنی کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کر سکتی ہے چونکہ کوئی اور نہیں ہے. تو اب اس عورت کے پاس بھی اگر اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور اگر ملازمت چلی گئی تو یہ اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر سکے گی. تو اس صورت میں وہ گاہے گاہے چلی جائے جیسے سیٹنگ ہو ویسے کر لے تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرمائے گا. وہ وضاحت کریے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب عورت عدت نہیں کرے گی یہاں پر. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے ملک میں ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اب سرکاری طور پر آ گیا ہے کہ اب عورت عدت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب یہ پوچھ رہی ہیں سسٹر جو اونٹ کے بارے میں تھا نا وہ کہہ رہی ہیں پلیز وضاحت کریں ان کے سوال کا کہ جو انہوں نے جو حدیث سنی ہوئی ہے کہ دوبارہ کہ میت کو دفنانے کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو اور تقسیم ہو اتنی دیر والی حدیث پہ روشنی ڈالیں تو یہ حدیث وضاحت مانگ رہی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ یہ پھر میں حدیث نا اس کو تھوڑا آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سوال یہ بھیج دیجئے گا تو میں پھر وہ دیکھ کرنا اس کی ساری تفصیلات مزید پھر میں انشاءاللہ وہ آپ کو جواب ارسال کر دوں گا. ٹھیک ہے. جو جس بہن کا یہ سوال ہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سوال بھیج دے تو انشاءاللہ پھر میں وہ جو حدیث ہے نا جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں تو اس کی ساری تفصیلات دیکھ کر انشاءاللہ جواب ارسال کر دوں گا پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدت جو ہے ینگ عورتوں کے لیے ہے بوڑھی خواتین کے لیے نہیں ہے کیونکہ یعنی کہ ان کو دوسری دفعہ شادی نہیں کرنی. تو یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے. نہیں ایسا نہیں ہے تو شریعت کا حکم ہے وہ کوئی جوان عورت بھی آگے شادی نہ کرے تو لیکن کیا عدت نہیں گزارے گی. نہیں عدت ہر صورت گزارے گی. وہ اللہ پاک نے عدت مقرر کی ہے. جی اچھا پوچھ رہے ہیں کہ میت کو جلد از جلد دفنانا ہے لیکن کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ورک اور ویکینڈ آ گیا تو پیپر ورک میں التوا ہو گیا تو جس کی وجہ سے جلد از جلد نہیں دفنا سکے تو کیا میت کو تکلیف ہوتی ہے اس صورت میں. ہاں میت کو تو بہرحال تکلیف تو ہوگی لیکن اب یہ چونکہ وہ مجبوری ہے وہ انتظامی جو معاملات ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا کوئی بندہ نہ تو وہ لوگ جن کی میت ہے نہ وہ میت گنہگار وہ نہیں ہوں گے چونکہ ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن وہ تو بامر مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں تو شریعت اجازت دیتی ہے لیکن عام دنوں میں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب اور کوئی سوال نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.